پھر میدان محشر ہے، لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے حشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، حضور اتنا بڑا دن ہم کیسے گزاریں گے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسکرا پڑے اور مسکرا کے فرمایا میرے غلاموں، مومن پہ تو میدان محشر کا دن ایسے ہوگا جیسے اس نے فرض نماز پڑھی ہے۔ جتنی دیر میں وہ فرض نماز پڑھتا ہے، حضرت ابو سعید خدری اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا میرے غلاموں، جتنی دیر میں مومن فرض نماز پڑھتا ہے، صاحب ایمان کو تو ایسے لگے گا کہ ابھی میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں اور میدان محشر کا 50,000 سال کا دن گزر گیا۔ بھئی یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ عقل حیران ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ۔ اور میرے بھائی، جہاں تیری عقل کے گھوڑے دوڑ دوڑ کے رک جاتے ہیں، وہاں سے آگے سے میرے مصطفیٰ کی شانوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ بھی کیسے ہوگا۔ ہمارا نوجوان موبائل پہ بیٹھتا ہے رات کو، ہم سوچتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال عشاء کے نماز وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اتنی لمبی راتیں وہ کیسے گزارتے تھے؟ پھر کبھی ذہن میں خیال آتا تھا غوث پاک مینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز وہ پڑھتے رہے، وہ کیسے پڑھتے تھے؟ یہ معاملہ کیسے ہوتا تھا؟ اتنی لمبی راتیں۔ تو ابھی رات کے نوجوان جب رات کو موبائل پہ بیٹھتا ہے تو اس کو تب بھی پتہ لگتا ہے جب صبح کی اذان ہوتی ہے، پھر وہ چادر اوڑھ کے سوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں لگا، ابھی تو رات کو موبائل لے کے بیٹھا تھا، صبح کی اذان ہو بھی گئی۔ میرے بھائی، تیرا دل دنیا میں لگتا ہے، تو ہمارا بدکار دل، گناہوں سے لبریز دل، ہمارا دنیا میں زیادہ دل لگتا ہے۔ ہم موبائل میں ایسے مگن ہوتے ہیں، خبر ہی اس وقت لگتی ہے جب 6 7 گھنٹے کی رات گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا 6 گھنٹے کیسے گزر گئے۔ ایسے ہی صاحب ایمان بندے جن کا دل خدا کے کلام اللہ کے قرآن سے لگتا تھا، وہ ساری رات اللہ کا قرآن پڑھتے رہتے تھے، ان کو پتہ ہی تب لگتا تھا جب صبح کی اذان ہو جاتی تھی، پتہ ہی تب لگتا تھا۔ وہ پاک روحیں، وہ پاک دل، اللہ کے قرآن سے ایسی محبتیں۔ ہم تو 8 تراویاں پڑھ کے بھاگتے ہیں، چاہے صورتوں میں ہی نماز ہو رہی ہو، پھر بھی ہمارا نوجوان جو ہے وہ 8 تراویاں پڑھ کے بھاگتا ہے۔ وہ کہتا ہے مولوی جی کھلوتا نہیں جاتا انہیں دل۔ میرے بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ کے قرآن سے ہمارے دلوں میں وہ رغبت نہیں ہے، ہمارے دلوں میں وہ محبت ہی نہیں ہے، وگرنہ امام اعظم ابو حنیفہ یہ ماہ رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے۔ روزانہ ایک صبح ایک دن کو پڑھتے، ایک قرآن پاک رات کو پڑھا کرتے، اور روزانہ کے حساب سے 60 قرآن پاک یہ ہوتے، اور ایک قرآن پاک پورے ماہ رمضان میں تراویح کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ 61 قرآن پاک امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ماہ رمضان شریف میں پڑھا کرتے تھے۔ ہم پورے سال میں جب وہ ایک قرآن پاک بڑی مشکل سے پورا کرتے ہیں، اور جس کا پورا ہو جاتا ہے پھر وہ پورے محلے کو بتاتا ہے وہ آج میرا قرآن پاک مکمل ہوا ہے۔ ختنہ 61 قرآن پاک صرف ایک مہینے میں، بھئی وہ کیسے پڑھتے تھے؟ میرے بھائی ایسے ہی پڑھتے تھے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اب دیکھیں نا، جس سے جس کو محبت ہوتی ہے، محبوب سامنے ہو۔ تو ایک نوجوان کو اس کی معشوقہ نے کہا کہ فلاں رات کو آنا، میں کھڑکی پہ آؤں گی، تجھے اپنا دیدار کرواؤں گی۔ سردیوں کی رات تھی، بڑی لمبی رات تھی، وہ رات کے پہلے پہر ہی آ گیا، گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہو گیا، ساری رات انتظار میں کھڑا رہا۔ محبوبہ نے کہا ہے کہ کسی پیر بھی جھلک دکھا دوں گی۔ رات گزر گئی، وہ بھول گئی، اندر اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ کوئی باہر ٹھنڈ میں میرا انتظار کر رہا ہے، اور وہ بھول گئی، اندر وہ باہر ساری رات کھڑا رہا کہ کب میری معشوقہ آ کے مجھے دیدار کروائے گی۔ وہ جب وہ دنیا کا عاشق ساری رات کھڑا رہے اپنے محبوب کی ایک جھلک کے لیے کہ کب وہ دیدار کروائے۔ اور خدا کے بندے دنیا کے محبوب بھول جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں، لیکن جو خدا بندے قدوس ہے وہ کبھی اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ وہ کہتا ہے پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ وہ کہتا ہے دنیا کا عاشق اگر ساری رات اپنی معشوق کے انتظار میں کھڑا ہو سکتا ہے، تو خدا کا عاشق اپنے محبوب کے انتظار میں ساری رات کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو پھر جب محبوب سامنے ہوتا ہے، پھر وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں لگتا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں جب میدان محشر ہوگا، پھر خدا بندے قدوس صاحب ایمان لوگوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔
دعا کرے اللہ ہم سب کو خدا کے دیدار سے مشرف فرمائے۔ مصطفیٰ کریم کے قدموں کا صدقہ کر میدان معاشر میں ہماری آنکھیں تو اس قابل نہیں، لیکن نیک پاک لوگوں کے صدقے اللہ پاک اپنے مقرب بندوں کے صدقے ہماری ان گناہ گار آنکھوں کو بھی اپنے دیدار کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ میدان معاشر ہوگا، اللہ پاک اپنی جھلک کروائے گا، اپنا دیدار کروائے گا، اور پھر جب دیدار خدا بندی میں لوگ مست ہو جائیں گے اور سب ایمان رب کو دیکھنے میں ایسے مست ہوں گے، 50,000 سال کا دن گزر جائے گا، ایسے ہی پتہ لگے گا کہ ابھی آ کے کھڑے ہوئے تھے، میدان معاشر وبا بھی ہو گیا، گزر بھی گیا، پتہ ہی نہیں لگا۔